اپنی ذات کو پہچاننے کے لیے پہلے جانو کہ یہ ذات ہے کیا. تو کل جن کو یاد ہو میں نے کہا تھا یہ مت پوچھیے کہ انسان کیا ہے، یہ سوال کریے کہ انسان کیا نہیں ہے. تو پہلا سوال کیا کہ انسان پتھر نہیں ہے پر پتھر کے کمالات کو رکھتا ہے. انسان درخت نہیں ہے پر جتنے کمالات درخت میں ہیں انسان ان کو رکھتا ہے. انسان حیوان نہیں ہے پر جتنے کمالات حیوانات کے اندر ہیں وہ سارے کمالات انسان کے پاس ہیں. اور کتنا کریم ہے میرا خدا. ضعیف بنانے پر آئے تو انسان اتنا ضعیف ہے ایک ڈینگی مچھر کے کاٹنے پہ مر جاتا ہے. انسان اتنا ضعیف ہے ایک سانپ سے ڈس لے انسان مر جاتا ہے. یہ اس کا مقام ضعف ہے. اور انسان جب طاقتور بن جاتا ہے تو طاقتور اتنا ہے کہ جہازوں کو اڑاتا ہے، یہ سفینوں کو دریا میں چلاتا ہے، یہ بڑی بڑی جنگوں کو فتح کرتا ہے. لیکن ذرا سوچو وہ جو کمال ہے جس سے تو جہاز اڑاتا ہے، جس سے تو سفینے چلاتا ہے، وہ کمال جسم نہیں ہے. تیرا جسم ضعیف ہے. اسے سانپ ڈس لے جسم مر جاتا ہے، ڈینگی کا مچھر کاٹ لے جسم مر جاتا ہے، کیونکہ جسم ضعیف ہے. اور جس کمال کے ذریعے سے تو جہازوں کو اڑا رہا ہے وہ کمال جسم کا کمال نہیں تھا، وہ کمال تیری عقل کا کمال تھا. اور وہ کمال اتنا بڑا کیوں ہے؟ کیونکہ عقل مخلوق دنیا نہیں ہے، وہ جہاں سے آئی ہے وہ بھی با کمال تھا، لہذا اس کا اثر بھی با کمال ہے. لیکن جسم جہاں سے بنا ہے یہ دنیا مقام ضعف ہے. لہذا خدا کبھی کبھی تجھے تیری کمزوریاں بتا دیتا ہے کہ تو مچھر کا مقابلہ نہیں کر سکتا، تو کورونا کا مقابلہ نہیں کر سکتا، تو سانپ و بچھو کا مقابلہ نہیں کر سکتا. اور جب کربلا کے میدان میں آتے ہو، جب مقابلہ کرنے پر آتا ہے انسان تو بڑے سے بڑے ظالم کا مقابلہ بھی کر لیتا ہے. تو شاید کوئی کہے کہ کربلا میں امام حسین علیاذ باللہ جنگ کو ہار گئے تھے کیونکہ وہ ظاہری طور پر جسم کو وہاں پہ دیکھ رہا ہے کہ کٹ رہا ہے، لیکن حسین روح کی بلندیوں کو دکھا رہے ہیں کہ جسم آیا ہی فنا ہونے کے لیے تھا، روح آئی بقا کے لیے تھی. تو اگر تو کمالات روحانی کو حاصل کرے گا خدا تجھے بقا عطا کرے گا. اور کمالات جسم کے پیچھے جائے گا تو جسم ہو بنا ہی فنا کے لیے تھا، اور اگر ان کمالات کے پیچھے جائے گا تو تو بھی فنا میں مل جائے گا. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. وَأَجِّلْ فَرَجَهُمْ. تو دو جنبے، دو سائے سمجھ لو، دو عکس سمجھ لو تمہارے وجود میں نظر آتے ہیں. جسم نڈھال ہو جاتا ہے، ضعیف ہو جاتا ہے، لیکن تیری خواہش کبھی ضعیف نہیں ہوتی، تیری تمنا کبھی ضعیف نہیں ہوتی. جو بستر مرگ پہ بندہ سویا ہوا ہے خواہشیں اس کی بھی ختم نہیں ہوتی. وہ جینے کی خواہش کرتا ہے، وہ چلنے کی خواہش کرتا ہے، لیکن چل نہیں پاتا کیونکہ جسم ساتھ نہیں دیتا. وہ سال ہر سال جینے کی خواہش کرتا ہے لیکن جسم ساتھ نہیں دیتا. کھانے کی خواہش کرتا ہے پر دانت ساتھ نہیں دیتے. تو جسم ضعیف ہے لیکن خواہش قوی ہے، کیونکہ خواہش کا تعلق جسم سے نہیں ہے، تیرے روح سے ہے. تو ہم نے کہا انسان نبات نہیں ہے پر کمالات نباتی رکھتا ہے. بچوں کے لیے پھر ریپیٹ کر رہا ہوں کیونکہ درخت میں نمو ہے، درخت بڑا ہوتا ہے، بچہ چھوٹا ہوتا ہے، بائی ٹائم اس کا قد بڑا ہوتا ہے تو وہ کمال نباتی اس کے اندر ہے، کمالات حیوانی اس کے اندر ہیں. جب تک اپنے بچوں کو سمجھاؤ گے نہیں کہ میرے لال یہ جو تو کھانا کھا رہا ہے اس میں کوئی کمال نہیں ہے، یہ حیوانی کمال ہے، حیوانات بھی کھاتے ہیں، تو پانی پیتا ہے، حیوانات بھی پیتے ہیں. میرے لال بڑا ہو کے شادی کرے گا، یہ جنبہ حیوان کے اندر بھی ہے. اب کوئی باپ یہ کہے کہ مولانا میں اپنے بچے کو پڑھا لکھا کے فخر کرتے ہیں نا، میں نے بچے کو ڈاکٹر بنایا، میں نے بچے کو انجینئر بنایا. سوال یہ ہے تم نے انجینئر کیوں بنایا؟ تاکہ اسے ایسا ہنر دوں کل یہ بھوکا نہ مرے، اپنی بیوی بچوں کا پیٹ پال سکے. تو یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے. چڑیا بھی اپنے بچے کو اڑنا سکھاتی ہے، ہاتھی بھی اپنے بچے کو شکار سکھاتا ہے، کبوتر بھی اپنے بچے کو شکار کرنا سکھاتا ہے تاکہ وہ زندہ رہ سکے. وہ اسے ہنر سکھاتا ہے تاکہ یہ کبھی بھوک سے نہ مرے. ہر حیوان مرنے سے پہلے اپنی اولادوں کو ہنر سکھا کے جاتے ہیں تاکہ یہ سروائیو کر سکے اس دنیا میں. اگر تم نے بچے کو ڈاکٹر بنایا یہ کمال نہیں ہے، اگر تم نے بچے کو انجینئر بنایا یہ کمال نہیں ہے. کمال بشر کیا ہے؟ کمال بشر
اثر یہ ہے کہ وہ کمال جو حیوان کے اندر نہیں ہے پر وہ کمال انسان کے اندر ہے. وہ کمال یہ ہے کہ حیوان تربیت پانے کی صلاحیت نہیں رکھتا, انسان تربیت پانے کی صلاحیت رکھتا ہے. دنیا میں کسی شیر کو تم ڈرائیونگ کرنا نہیں سکھا سکتے, تم اسے انجینئر نہیں بنا سکتے, تم اسے ڈاکٹر نہیں بنا سکتے, کیونکہ وہ محدود تربیت پانے کی صلاحیت رکھتا ہے. یہ واحد وجود انسان ہے جو لامحدود تربیت پانے کی صلاحیت رکھتا ہے. اب کمال یہ نہیں کہ تم نے بیٹے کو انجینئر یا ڈاکٹر بنایا, کمال یہ ہے اسے ڈاکٹر بناؤ, انجینئر بناؤ, ایس پی ڈی ایس پی بناؤ, لیکن ایسا ایس پی بناؤ جو کبھی رشوت نہ لے, ایسا ڈاکٹر بناؤ جو کبھی غریبوں کا حق نہ مارے. اگر تو اسے عادل ڈاکٹر بنا رہا ہے تو گویا تم نے اسے ہنر بھی دیا, ہنر کے ساتھ علی کی تربیت بھی عطا کی.